السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ جاوید اکبر چودھری ڈیلی لیا ٹی وی کے ساتھ۔ آج میں اپنے اس پروگرام میں ایک ایسے مہمان کے ساتھ موجود ہوں جو ایک فاؤنڈیشن کو چلا رہی ہیں، ینگ چلڈرن ڈیولپمنٹ سینٹر کے نام سے ان کا فاؤنڈیشن ہے۔ اور آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، مزہ تب ہے کہ اگر آپ دوسروں کے لیے جئیں، اور انہوں نے اپنی لائف کو دوسروں کے لیے حقیقی معنوں میں وقف کر دیا۔ اور یہ گونگے بہرے ایسے بچے جو زندگی کی دوڑ میں دوسرے بچوں سے بہت پیچھے ہیں، ان کو جینے کا ڈھنگ سکھا رہی ہیں، ان کو ساتھ لے کے ان کی تربیت کے لیے یہ ادارہ انہوں نے اوپن کیا ہوا ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آصفہ سلیم صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جاوید چودھری صاحب، پہلے تو میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گی کہ آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے ہمیں ریکگنائز کیا اور آپ نے ایک پلیٹ فارم جو ہے ہمیں مہیا کیا جس میں ہم لوگ اپنا میسیج جو ہے مزید عوام تک پہنچائیں، کیونکہ علاج معالجے کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور مشن بھی ہے اور وہ ہے اویئرنیس اسپریڈ کرنا۔ تو جب تک ہمیں ایسے پلیٹ فارمز نہیں ملیں گے تو شاید ہم اپنا پیغام آگے تک نہیں لے کے جا سکتے ہیں۔ میڈم، یہ آپ نے کب اس ادارے کو سٹارٹ کیا؟ اس راستے کو آپ نے کیوں چنا؟ جاوید صاحب، اس طرح سے ہے کہ مجھے تو اس فیلڈ میں آئے ہوئے تقریباً مور دین 16 ایئرس ہو گئے ہیں، اور اسپیشل نیڈ کے بچوں کے ساتھ ہی میں کام کرتی رہی ہوں مختلف اداروں میں۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو سلطانہ فاؤنڈیشن سے ایز اے والنٹیئر سے میں نے سٹارٹ کیا، پھر آرمی کے سیٹ اپ میں سرو کرتی رہی، تقریباً 10 سے 12 سال وہاں میں نے سرو کیا۔ اس کے بعد یسرا میڈیکل کالج میں ایک وہاں پر میں ایز اے سینئر لیکچرار جو ہے اپنے خدمات پیش کرتی رہی ہوں۔ مین وائل وہاں پر بھی جب میں ہاسپٹل میں کنسلٹیشن دے رہی ہوتی تھی تو کچھ مدرز میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ایک یہ نالج ہے یا آپ میں یہ ایک تھوڑی ایبلٹی ہے اللہ پاک نے دی ہے، تو آپ کیوں نہیں اس کو کھل کے اور ایک اچھے طریقے سے جو ہے ان اسپیشل بچوں کے لیے، جو اسپیشل نیڈ کے ساتھ ہیں، ان کے لیے کام کا آغاز کریں۔ جی، یہ تو آپ ایک قسم کی عبادت کر رہی ہیں۔ یہ بتائیں کہ اس ادارے کے قیام کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ جی جاوید صاحب، اس کو تقریباً 4 سال، چوتھا سال اس کا سٹارٹ ہو گیا ہے، 3 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آگے ہم بڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ نے اکیلے ہی مثلا اس سفر میں آپ چل پڑی یا کوئی آپ کے ساتھ پوری ٹیم ورک ہے، کوئی لوگ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اس ادارے کو چلانے کے لیے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جب میں نے اس چیز کا سٹیپ لیا تو اس وقت تو میں بالکل اکیلی تھی، اور آپ یقین کیجئے کہ مجھے بلکہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ سب کہتے تھے یہ فیلڈ بہت مشکل ہے، تم پتہ نہیں کیسے کر پاؤ گی، نہیں کر پاؤ گی، اور خدا نخواستہ اس میں اگر کوئی زیادتی ہو جاتی ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ آپ کی نیکی سے زیادہ وہ آپ کی غفلت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن میں نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ پھر وہی لوگ جو میری مخالفت کرتے تھے اب وہ ماشاءاللہ میرے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، تو مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ میڈم، اب تک کتنے بچے آپ کے پاس اس قسم کے آئے ہیں جو مثلا یہ جو چل نہیں سکتے یا بول نہیں سکتے اور دوسرے بچوں کی نسبت وہ زندگی کی دوڑ میں کافی پیچھے ہیں؟ کوئی یادگار کیس آپ کے، کوئی ایسا کیس جو بڑا مشکل ہو، آپ کو لگے کہ اس پہ آپ نے کام کیا ہو؟ جی بالکل، ایگزیکٹ تعداد تو میں نہیں آپ کو بتا سکتی، لیکن ہزاروں کے حساب سے آئی تھنک میں ایسی فیملیز سے اور ایسے بچوں سے مل چکی ہوں اور ان کے لیے کام کر چکی ہوں۔ اور جہاں تک آپ کیس کی بات کریں تو آپ یقین کیجئے کہ ہر کیس ہی جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک الگ ہی نوعیت کا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت زیادہ ڈسیبلٹیز سامنے آ رہی ہیں، خاص طور پہ اسپیچ کے حوالے سے یا اسکرین ٹائم کے حوالے سے جو ایک نیگیٹو اثرات آ رہے ہیں بچوں کے ذہنوں پہ، تو وہ چیز بہت زیادہ تعداد بڑھ گئی ہے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ جب میری فرسٹ اسیسمنٹس چل رہی ہوتی ہیں پیرنٹس کے ساتھ تو وہ بھی بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں اور سم ٹائم میں بھی ان کے ساتھ دے رہی ہوتی ہوں، تو بہت آپ کو پتہ ہے یہ بچے لاڈلے بھی بہت زیادہ ہیں۔ کئی بچے ایسے ہیں کہ جو شاید ایک ہی بچہ ہے پوری فیملی میں، کوئی بچہ ایسا ہے جس کے ارد گرد ساری فیمیل کزنز اور بہنیں ہیں اور وہ ایک ہی بچہ ہے۔ بس یہ اللہ کے امتحان ہے اور ہر کیس ہی ہمارے لیے یونیک ہوتا ہے۔ میڈم، اگر کوئی اس قسم کا کیس آپ کے پاس آ جاتا ہے، جیسے آپ پنڈی میں آپ کا یہ ادارہ ہے، کوئی دور دراز کے علاقے سے کوئی ایسا بچہ آپ کے سامنے آ جائے، یہاں پہ ان کے رہنے کے لیے کوئی انتظام ہے یا یہاں پہ ڈاکٹرز ان کی پراپر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل، یہاں پر ہم نے بورڈنگ کا سسٹم اب سٹارٹ کیا ہے اور ہمارے پاس کچھ بچے ہیں بھی جو مختلف شہروں سے ہیں۔
ہمارے پاس پاکستان کے تقریباً تمام علاقوں سے آتے ہیں پیشنٹس، ایون کہ آؤٹ آف کنٹری سے بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں. کچھ تو پھر وہاں یہ ہے کہ بچہ ہمارے پاس ہوتا ہے، کچھ فیملیز نیئر بائی ایریاز میں اسٹے کر لیتی ہیں. اور ابھی میں آپ کے پچھلے سوال کو بھی اسی کے ساتھ جوڑتے ہوئے بتاؤں گی کہ ماشاء اللہ سے بہت سارے ایسے بچے ہیں، اگر میں کہوں کہ آٹزم کے ساتھ یا ان کو ٹیگ کر دیا جاتا ہے اور وہ ایک عجیب سی نا امیدی کی کیفیت میں ماں باپ کو ڈال دیا جاتا ہے. تو ان کے لیے یہ میرا پیغام بھی ہے، ایک موٹیویشن بھی ہے کہ بے شمار ایسے بچے آئے ہیں ہمارے پاس جو ماشاء اللہ سے اب مین اسٹریم اسکول میں چلے گئے ہیں، ایک نارمل اسکول میں چلے گئے ہیں اور اسی طرح سے لکھ پڑھ رہے ہیں جیسے کہ اور بچے لکھ پڑھ رہے ہیں. میڈم اس میں مختلف نوعیت کے بچے آپ کے پاس آتے ہیں. کسی کو سنائی کم دیتا ہے، کوئی چل نہیں سکتے اپنے پاؤں پہ، یا کوئی ذہنی طور پہ مثلا نہیں ہوتے. تو ان کو جب وہ بچہ آپ کے پاس ایک آتا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ڈاکٹرز کی کوئی ٹیم ہے یا آپ اس کے لیے اسپیشلی ایک ڈاکٹر ہیئر کرتی ہیں؟ ان کے اخراجات وغیرہ کون اٹھاتا ہے؟ جی ہمارے پاس بہت اچھے پروفیشنلز ہیں اور میری اپنی وہ امپلائیز ہیں. ہماری ایک بڑی اسٹرانگ ٹیم ہے اور جس میں سائیکالوجسٹ ہیں، اسپیچ پیتھولوجسٹ ہیں، آکوپیشنل تھراپسٹ ہیں، فزیو تھراپسٹ ہیں. اس کے علاوہ جو سینئر لیول کے کنسلٹنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ ان بورڈ ہیں. ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ پیشنٹس کو ریفر بھی کرتے ہیں اور وہ آ کے باقاعدہ ہمارے ادارے میں بھی ان بچوں کو چیک کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت سارے میڈیکل کیمپس بھی کرتے رہتے ہیں جو جہاں تک ہو سکتا ہے ہم ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. میم یہ تو مثلا اس طرح کے بچے ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اور لوگ ڈاکٹرز کے پاس لے کر جاتے ہیں. میں نے بہت سارے کیسز خود دیکھے ہیں. ڈاکٹرز ان کو اتنی میڈیسن ریکمینڈ کر دیتے ہیں اور آپ ماشاء اللہ ڈاکٹرز کی پوری ٹیم کے ساتھ فی سبیل اللہ کر رہی ہیں. تو یہ میڈیسن جو ان کو دی جاتی ہے بچوں کو، اور یہ جو آپ کیمپ لگاتے ہیں مختلف شہروں میں جا کے، تو ان میں جو میڈیسن آپ لوگوں کو دیتے ہیں، اس کا یہ کہاں سے مثلا آپ کیسے کرتے ہیں ان کو پورا؟ دیکھیے اس میں تو کافی جو ایک حصہ ہوتا ہے وہ تو ادارہ خود اٹھاتا ہے. میں خود اس میں چیریٹی کرتی ہوں. اس کے علاوہ بہت اچھے لوگ ہیں کیونکہ جیسے جیسے لوگ آپ کا کام دیکھتے ہیں تو وہ شمع کے ساتھ شمع جلتی جاتی ہے. تو بہت سارے ایسے ہاتھ ہیں جو کہ ہمارے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں اور تبھی ہم جو ہے ان چیزوں کو ارینج کر پاتے ہیں. میڈیسن کے علاوہ ایک تو بچہ آپ کے پاس آ گیا، آپ کے پاس ڈاکٹرز ہیں، وہ میڈیسن مثلا آپ انہیں دیتے ہیں. اس کے علاوہ مثلا کوئی ایسی ایکسرسائز وغیرہ ہر بچے کے لحاظ سے وہ آپ لوگ والدین کو بتاتے ہیں؟ جی بالکل. ہمارا یہ کہ بیسیکلی جو تھیم ہے وہ ہے ہمارا تھیراپیوٹک انٹرونشنس ہیں. مطلب تھیراپیز کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ لائف کی طرف لایا جائے اور میڈیسن سے ان کو زیادہ سے زیادہ بچایا جائے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میڈیسن کے کتنے سائیڈ افیکٹس بھی ہیں اور وہ لانگ لاسٹنگ بھی نہیں ہوتی. ایک وقتی طور پہ تو ایک چیز ہو جاتی ہے بٹ اس کو لے کر نہیں چلتی. تو ہمارا تھوڑا سا اس سے تھیم مختلف ہے اور ہم جو ہے وہ تھیراپیز کرتے ہیں جیسے فزیو تھراپی ہوگی، اسپیچ تھراپی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے نیورولوجسٹ کی ضرورت پڑ گئی ہے، چائلڈ اسپیشلسٹ کی ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر ان کو ہم جو ہے اپنے ساتھ کولیبریٹ کر لیتے ہیں. میم ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں نے بہت سارے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ اگر بچہ پیدائشی طور پہ ڈسیبل ہے، اسے کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، تو بہت ساری مائیں پہلے تو مثلا وہ بتا ہی نہیں پاتی، پھر جب تک ان کو سمجھ آتی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس ایج سے جو ہے انہیں سٹارٹ کر دینا چاہیے؟ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ پیدائشی طور پہ ان کا بچہ یہ ہے تو وہ لوگ آپ سے کنٹیکٹ کریں، اور یہ کس ایج میں آپ کے لیے ان کا علاج کرنا آسان ہوتا ہے اور کس ایج میں جا کے یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے؟ جی آپ نے انتہائی ایک اہم کوشچن کیا اور میں بھی چاہتی تھی کہ میں یہ چیز ڈسکس کروں. اصل میں دیکھیں ہم لوگ ایک ڈیولپنگ کنٹری میں ہیں، ابھی ہم اس حد تک آگے نہیں گئے ہیں. اب جیسے باہر کے ممالک ہیں تو وہاں تو جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کی اسکریننگ ہو جاتی ہے، ان کی جو مسئلے مسائل ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ڈائگنوز ہونے میں 4-5 سال کا جو ہے وہ ٹائم لے لیا جاتا ہے بچے کو، اور وہ جو سال ہوتے ہیں ابتدا کے، وہ ابتدائی سال بہت اہم ہوتے ہیں. اس توسط سے میں پلیز اپنے جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں ان کو بھی یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ پلیز اگر آپ کے پاس کوئی اس قسم کا کیس آتا ہے جس میں بچہ بول نہیں رہا، رسپانس نہیں کر رہا، تو پلیز آپ اس کو یہ مت کہیے کہ ابھی آپ ویٹ کریں، بچہ بڑا ہوگا تو کر لے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ والا ہی ٹائم قیمتی ہو جو ہم مس کر دیں. تو جیسے ہم آئی سرجن کو آئی کا کیس ریفر کرتے
کرتے ہیں یا ہارٹ سرجن کو ہارٹ کا کرتے ہیں، تو سیم اسی طرح جو اسپیچ پیتھولوجسٹ ہیں، اگر کوئی بچہ نہیں بول رہا تو ایٹ لیسٹ اس کا ایک وزٹ ضرور کروائیں تاکہ اسکرین آؤٹ ہو جائے چیزیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہے خدا نخواستہ تو اس کو فوری طور پہ ٹھیک کیا جائے۔ میم بہت سارے جو کیسز ہیں نا ہمارے، میں خاص طور پہ لیا سے بلانگ کرتا ہوں تو بڑا بیکورڈ ایریا ہے، اور ہماری طرف یہ رجحان ہے کہ اگر آپ کے بچے کو کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے پاس وہ شہر میں ایک ہی ڈاکٹر ہوتا ہے، مثلا آپ اس کو چیک کروا لیں، اس کو چیک کروا لیں۔ تو یہ جیسے آپ نے بتایا فزیوتھراپسٹ کا، تو یہ ایسے اسپیشلسٹ ہر چیز کے ڈاکٹر آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو آپ کی یہ جو ادارہ ہے، اس کی فیس بک آئی ڈی یا کوئی سوشل میڈیا کا ایسا کوئی کنٹیکٹ جس سے وہ لوگ آپ سے کنٹیکٹ کریں؟ کیا دور دراز کے جو لوگ ہیں وہ آپ سے کچھ ایسی ایکسرسائز وغیرہ یا کوئی میڈیسن وغیرہ یا کس ڈاکٹر کو چیک کروائیں آپ سے پوچھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، ہمارا فیس بک پہ ہے ینگ چلڈرن ڈیولپمنٹ سینٹر کے نام سے ہے پیج، اور اسی طرح سے میرے اپنے نام سے بھی اگر کوئی سرچ کرنا چاہتا ہے آصفہ سلیم کے نام سے تو میں وہاں پر بھی ایزیلی اویلیبل ہوں، اور اس میں کانٹیکٹ نمبرز بھی ہیں اور ان پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ میڈم جس طرح آج کل آپ کو پتہ ہے موبائل کا دور ہے اور ہر چیز آن لائن ہے، کلاسز آن لائن لوگ لیتے ہیں، تو آپ لوگ کچھ اس طرح کا آن لائن کوئی آپ کا سسٹم ہے جس سے گھر بیٹھ کے مائیں جو ہیں وہ کوئی استفادہ حاصل کر سکیں اور مثلا اس طرح کا کوئی سیکھ سکیں کہ بچوں کو انہیں نیکسٹ کیا کرنا ہے آپ کے پاس اتنی دور آنے سے پہلے؟ جی بالکل، ہمارا آن لائن کا بھی سسٹم ہے اور ہم لوگ علاج مہیا تو کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ٹیچرس کی بھی ٹریننگ کرتے ہیں، پروفیشنلس کی بھی اور پیرنٹس کی بھی، اور اس کے لیے ہم نے بہت ساری ورک شاپس کی ہیں، کچھ تو ہم نے آن لائن کی ہیں، کچھ فزیکل بھی کی ہیں۔ تو بالکل آن لائن جو بھی استفادہ حاصل کرنا چاہیں، ہمارے پروگرام چلتے ہی رہتے ہیں، اور تقریباً ہماری 4 کانفرنسز بھی ہو چکی ہیں باقاعدہ طور پہ، اور ابھی نیکسٹ بھی ہمارے پلان میں یہ چیزیں شامل ہیں، تو ہمیں جو بھی اپروچ کرنا چاہیں ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، ہم ایڈورٹائز بھی کرتے ہیں پہلے، اور ہمارا جو ادارہ ہے وہ سب کے لیے اوپن ہے۔ ماشاء اللہ اتنا اچھا پلیٹ فارم آپ نے مہیا کیا لوگوں کو، دلی خوشی ہوتی ہے بیٹھ کے، کیسا فیل ہوتا ہے جب کوئی ایسا بچہ ماں لے کے آئے جو دوسرے بچوں کی نسبتاً زندگی کی دور سے پیچھے ہو، تو جب آپ اس کی ٹریٹمنٹ کریں پھر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، چلنے کے قابل، کیسی خوشی فیل ہوتی ہے؟ جی ماشاء اللہ سے ہمارے بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جو ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں، اور اس میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ایک مدر میرے پاس آئی اور پراپر وہ ڈائگنوزس بچے کا ہوا اور ایک اچھی خاصی موٹی فائل تھی اس کی، تو میں نے انہیں کہا کہ میں یہ نہیں دیکھوں گی اور میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کے ساتھ کام سٹارٹ کروں گی۔ تقریباً اسے تقریباً 1 سال کا عرصہ لگا اس بچے کو، اور وہ ہر دفعہ جب بھی آئے اور مجھے کہیں کہ مجھے بس آپ سے یہ ڈر لگتا ہے، آپ یہ تو نہیں کہیں گی کہ میرے بچے کو جو ہے آٹزم ہے یا اس مسئلے کا دوچار ہے، تو میں ہمیشہ انہیں کہتی تھی نہیں میں ایسا نہیں کہوں گی، اور الحمدللہ اس میں جب میں سرخرو ہوئی اور وہ جب بچہ مین اسٹریم اسکول میں گیا تو وہ ایک بڑی میرے لیے آنر بھی تھا اور خوشی کی بات تھی۔ اور اس کے علاوہ آپ یقین کیجیے جاوید صاحب کہ جب وہ پیرنٹس آتے ہیں اور دعائیں دے کر جاتے ہیں، میرے خیال میں اس سے زیادہ انسان کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا لائف میں۔ آپ کی تو پہچان بن چکی ہوگی، ڈاکٹرز تو بہت سارے ہیں، شہر بھرا پڑا ہے ڈاکٹر سے، دوسرا بندہ کسی کو نہیں جانتا، تو بہت ساری مائیں آپ کو دیکھ کے کہتی ہوں کہ یہ تو وہ فرشتہ صفت انسان ہے جنہوں نے میرے بچوں کو اس قابل بنایا۔ بس جاوید صاحب یہ جو ایک نظام چل رہا ہے جو اللہ پاک ایک عزت عطا کر رہا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں یہ صرف اور صرف وہ دعائیں۔ کس قسم کی مشکلات کا سامنا تھا جب آپ نے یہ اسٹارٹ کیا ایسا کرنا؟ کیونکہ کوئی بھی کام میں نہیں سمجھتا کہ آپ چاہیں ہو جائے تو وہ ہو جائے، بہت ساری مشکلات اس میں آتی ہیں، فیملی اور اس کے علاوہ باہر جانا، لوگوں سے ملنا، ڈاکٹرز، پیرنٹس بچوں کے، بچے کچھ اس قسم کے آ جانے۔ بالکل اس طرح ہوتا ہے کہ اس حد تک سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، اس حد تک مشکلیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ صرف ایک جو سونے کا ٹائم ہوتا ہے میرے خیال میں جو 6 سے 7 گھنٹے میں سوتی ہوں، اس کے علاوہ جب صبح میری ہوتی ہے اور رات کے یقین کیجئے کہ 11-12 بجے تک میری مختلف میٹنگز بھی چلتی رہتی ہیں، کبھی پیرنٹس کے ساتھ، کبھی اسٹاف کے ساتھ بچوں کے بیٹرمنٹ کے لیے، تو وہ سارا اس میں ہوتا ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے فیملی بھی بعض کا ڈسٹرب ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ ایک مجھے اچھی فیملی ملی ہے اور میں بڑی خوشی ہوتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ سب بہت مجھے سپورٹ کرتے ہیں۔ بلکہ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارا جو ایک یونیکنیس بھی جو ہے ادارے میں، وہ ہے کہ ہمارا ایک فیملی سسٹم وہاں چل رہا ہے، وہاں پر میرے اپنے بچے وہاں سرو کر رہے ہوتے ہیں، میری اپنی فیملی وہاں سرو کر رہی ہوتی ہے، اور کبھی بھی ہم نے کسی چیز کو دوسرے سے الگ نہیں کیا، یا
ایک وہ جو ہوتا ہے نا اپنائیت سے باہر والا لفظ استعمال کرنا، تو ایسا نہیں ہوتا. تو وہ اس چیز میں بھی جو ہے وہ بچے بھی بہت سیٹسفائیڈ رہتے ہیں، پیرنٹس بھی سیٹسفائیڈ رہتے ہیں. میری اپنی فیملی بھی جب انوالو ہوتی ہے تو پھر وہ مجھ پہ اعتراض نہیں کر سکتی. کبھی فیملی والوں نے ایسا نہیں کہا کہ کیا یہ ہر وقت آپ دوڑ رہی ہیں، لوگوں کے بچوں کے لیے دوڑ رہی ہیں، لوگوں کے بچوں کو تندرست، مطلب ڈاکٹرز، پھر بچوں کو دیکھنا، یہ تو فیملی والوں سے؟ نہیں، کبھی اس طرح نہیں ہوا. اسٹارٹنگ میں شاید انہوں نے فیل کیا تو میں کہہ نہیں سکتی، لیکن ابھی تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب سب میری سپورٹ بنے ہوئے ہیں، اور ان کی بھی اپنی ایک پہچان بن چکی ہوئی ہے جو جن لوگوں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. ڈاکٹری ایک ایسا پیشہ ہے، لوگ ڈاکٹرز بنتے ہیں، پھر وہ بہت بڑے بڑے ہاسپٹل بناتے ہیں، پھر وہ گاڑیاں، بنگلے، مثلا ایسی چیزیں. تو آپ کیوں یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس یہ ہے کہ جی جس کا بچہ ٹھیک ہو جائے، اس کا بچہ ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے کیمپس لگ جائیں؟ جاوید صاحب، میری ایک تھوڑی سی آئیڈیالوجی ڈفرینٹ ہے اس حوالے سے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی ایک مختصر سی لائف ہے ہماری. کوئی نہیں جانتا کہ نیکسٹ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا کتنی لائف ہم لے کر آئیں. تو جو ایک شارٹ ٹائم پیریڈ اللہ پاک نے رکھا ہے اپنے لیے، تو سبھی وہ کہتے ہیں نا جیتے ہیں. تو اگر آپ ان لوگوں کے دلوں میں زندہ ہو جائیں اور آپ سوچیں کہ اگر ایک جو ہے ایسا بچہ جس سے نا امید ہو چکے ہوئے گھر والے، اور اگر وہ زندگی کی دوڑ میں برابر اسی طرح شریک ہوتا ہے، تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی وہ دعاؤں کا لیول کیا ہوتا ہے یا وہ خوشی کا کیا لیول ہوتا ہے. آپ کی مثلا شروع سے آپ لوگ اسی جگہ پنڈی میں رہ رہے ہیں یا کسی دوسرے شہر سے پنڈی آئے؟ نہیں، ہمارا یہیں پر ہے، بلکہ میں اپنی سم ٹائم جو اسپیشل نیڈ کے بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں نا، ان کی نیچر کافی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اس چیز میں اپنے والد صاحب، اللہ پاک ان کو جنت نصیب عطا فرمائے، تو مجھے ایسا لگتا ہے ان کی بہت ساری کوالٹیز میرے اندر آئے ہیں. بہت زیادہ وہ جینیس تھے، اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسانوں کے اس کا خیال رکھتے تھے، وہ بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی بڑی ان کی جو ہے کہ اخلاق کا ایک پہلو تھا. تو شروع دن سے ہی ہم لوگ وہی چیزیں دیکھتے ہیں، اسے میں پلے بڑے. ابھی وہی چیزیں الحمدللہ آگے جو میری اولاد ہے میں دیکھتی ہوں، تو مجھ سے بھی زیادہ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ جب انوالو ہوتے ہیں اور خوشی سے ان بچوں کو ویلکم کرتے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری کامیابی ہے. یہ بتائیں کہ آپ کی اس فاؤنڈیشن کی کتنی برانچ ہیں اور یہ کس کس شہر میں ہیں؟ جی، ابھی تک تو اس کی ایک چکلالہ اسکیم 3 میں برانچ ہے، اور ایک DH2 کے سامنے اس کی برانچ ہے، اور ابھی نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ پائپ لائن میں اسلام آباد ہمارا ٹارگٹ ہے کہ وہاں کا جو ہے ایریا، وہاں پر بھی ہم یہ سہولت فراہم کریں. باقی جو ہے ہم لوگ بہت سارے فری میڈیکل کیمپس کرتے ہیں، اور وہ جیسے دور دراز کے علاقے ہیں یا دیہی جو علاقے ہیں، ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے ایک فری میڈیکل کیمپ کیا ہے، اور تقریباً آئی تھنک 8 سے 10 فری میڈیکل کیمپس ہم کر چکے ہیں ابھی. اور کوشش یہ تھی کہ وہاں ادویات بھی فراہم کریں اور اچھے ڈاکٹرز کو بھی لے کر جائیں. ابھی دیکھیں جاوید صاحب، ایک انسان یا ایک چھوٹی سی ٹیم بہت کچھ نہیں کر سکتی. تو بلکہ میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ہوتی ہے، یا کوئی ایسے مخیر حضرات ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری مٹی بڑی زرخیز ہے، اور ہم لوگ جو ہے بینگ اے مسلم بھی ایک دوسرے کے بہت کام آنا چاہتے ہیں. تو ہم ان سب کو ویلکم کریں گے اگر ہمیں کوئی سپورٹ ملتی ہے اس طرح کی. تو ڈیفینیٹلی ہم مختلف علاقوں میں، مزید پاکستان کے شہروں میں جو ہے اس کی برانچز ہم بنائیں گے. ہمیں بہت سی جگہ سے کہہ لیں کہ دعوت نامے بھی آ چکے ہیں کہ آپ آئیے اور یہاں پر سٹارٹ کیجئے. تو لیکن وہی بات ہے کہ جب تک ایک اچھی اسٹرانگ سپورٹ نہیں آپ کو ہوتی، تو شاید آپ اس چیزوں میں تھوڑے. جی، آپ نے یہ بالکل ایسا ہونا چاہیے، جو مخیر حضرات ہیں وہ میڈم کو اس ادارے کو سپورٹ بھی کریں. اور یہ میڈم پرانے پاکستان میں تو چلیں، میرا خیال آپ لوگوں کو کسی نے سپورٹ نہیں کیا. نئے پاکستان میں بھی آپ سے کسی نے کوئی تعاون نہیں کیا حکومت کی طرف سے؟ آپ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں. سر، بس حکومت کی طرف سے ایک کہہ لیں کہ ایک اخلاقی سپورٹ ہی ہے ہمیں. باقی سچ فائنینشلی یا اس طرح کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. اس میں ہمارے اپنے بہت سے ایسے ہیں جو میں کہنا چاہوں گی، ایسے پیرنٹس بھی ہیں جو کہ سپورٹ کر رہے ہیں اس ادارے کو، اور کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جو دیکھ رہے ہیں ہمارا کام، تو وہ خود آگے بڑھ کے ہماری مدد کر رہے ہیں. جو مختلف دور دراز کے علاقہ جات میں جو ڈاکٹر صاحب ہیں آپ لوگوں کی طرح، جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اگر وہ آپ سے تعاون کریں، میڈم سے تعاون کریں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیمپس آپ دور دراز کے علاقوں میں منتقل کر سکتے ہیں ایزیلی؟ جی بالکل، ضرور.
ہماری ٹیم بہت موٹیویشنل ہے اور بہت کہہ لیں کہ اسٹرانگ ہے ماشاءاللہ سے، اور وہ ہر وقت کام کے لیے ریڈی ہوتی ہے، اور میں بھی ہر وقت ایسے کاموں کے لیے ریڈی ہوتی ہوں، تو اس کے لیے تو بعض کا سیکریفائس کرنا پڑتا بڑا ہے۔ بڑا جی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، بہت بڑا کام کریے۔ دیکھیں جو میرا خیال ہے موجودہ دور ہے، اس میں تو ایک شخص کے لیے اپنے پاس اپنے لیے ٹائم بہت کم ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ جاب اور ساتھ میں آپ بچوں کے لیے اتنا اچھا کام کر رہی ہیں۔ تو میڈم اس کے علاوہ ہم آپ کے اس ادارے کا وزٹ کرنا چاہیں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں اس کے بارے میں کچھ اور بھی بتائیے گا کہ کس طرح لوگ آپ سے رابطہ کریں، اور پھر اس کی برانچز آپ کو مختلف شہروں میں آپ کھول دیں تاکہ لوگوں کے جو اس قسم کے بچے ہیں تو وہ اپنی زندگی میں دوسرے لوگوں کی زندگی کی طرح شامل ہو سکیں۔ تو آپ ہمیں اپنے وزٹ کروائیں۔ جو بچے سن بول نہیں سکتے یا کسی بھی ڈسیبلٹی کی وجہ سے یا کسی بھی مسئلے مسائل کی وجہ سے نہیں بول سکتے، تو یہاں پر ہم ان کے سیشنز لیتے ہیں، پلس یہاں اکیڈمک سپورٹ بھی دی جاتی ہے بچوں کو، کیونکہ بہت ساری لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں، ڈسلیکسیا ہو گیا یا مزید اس کی جو ٹائپس ہیں تو ان کو بیٹر کیا جاتا ہے۔ جو بچے ہیں، جو کہ بچے بھی اور بڑے بھی، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ہم بچوں کا ہی علاج معالجہ کرتے ہیں، اس میں کسی بھی عمر کے جو ہیں افراد آ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کسی بھی ایج میں۔ جی کسی بھی ایج میں۔ ماشاء اللہ جی، یہ دیکھیں جی، بڑا ڈاکٹر صاحب نے بڑی بات بتا دی کہ آپ ڈسیبل ہیں اور آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں موجود ہیں تو آپ اس ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ان کے پاس آ سکتے ہیں اسلام آباد میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنا ایک فیس بک پیج ہے ان کا، اور اس کے علاوہ یہ آپ ان سے فیس بک پیج کے تھرو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ میں میڈم کے اس جو ادارہ ہے اس کے ویسے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگ ہمارے بہت سارے گاؤں میں اور دیہاتوں میں ایسے لوگ ہیں جن کو یہ نہیں پتا ہوتا میڈم کہ اس بچے کو کون سا ڈاکٹر دیکھے گا، تو آلریڈی وہ MBBS ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ میڈیسن کھلا کے، جیسا پروگرام ہے میڈم پہلے آپ کو بتایا کہ میڈیسن جو ہے یہ بیسک علاج نہیں ہے کہ آپ بچے کو میڈیسن شروع سے سٹارٹ کر دیں، فیزیوتھراپسٹ کے ذریعے ہم ان کا علاج کرتے ہیں، ایکسرسائز کرواتے ہیں، ان کو زندگی کے ساتھ چلنا سکھاتے ہیں۔ تو وہ مائیں جو اپنے بچوں کو کافی عرصہ لے کے گھر بیٹھی رہتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ آئیں اور ان سے رابطہ کریں، اپنے بچوں کو یہاں پہ لے کے آئیں آ کے وہ ان کے پاس۔ یہاں پر جو ہے نا ہمارے جو سینسری ایشوز کے ساتھ بچے آ رہے ہیں، مختلف سینسز کے جو پرابلم ہے تو یہاں پر ان کو ڈیل کیا جاتا ہے، پلس ABA تھیراپی ہو رہی ہے یا سائیکالوجسٹ کے ساتھ جو سیشن ہو رہے ہوتے ہیں۔ آج کل ایک بہت بڑا ایشو ہے بیہیویئرس کا، تو بچوں کے وہ بہت زیادہ آڈ اور نیگیٹو بیہیویئر جو ڈیولپ ہو رہے ہیں، تو یہاں پر ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ میرے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر آصفہ سلیم صاحبہ، یہ ینگ چلڈرن ڈیولپمنٹ سینٹر کی آنر ہیں، اور یہ آپ کو بڑے یہ دیکھیں کتنے کلرفل انہوں نے یہ رومز اور کتنے ٹوائز وغیرہ بچوں کے لیے لا کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ جو ڈسیبل بچے ہیں وہ خود کو ایسا فیل نہ کریں کہ وہ زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کا یہ نیکسٹ فیوچر پلان بھی ہے کہ اس جگہ سے اس آفس کو کمرشل ایریا میں شفٹ کیا جائے، تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کے لیے آج کل پیسہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، میں تو سیدھے الفاظ میں کہوں گا۔ تو میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ جس پلیٹ فارم کو چلا رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے، اور اس سے بہت سارے ایسے بچے ہیں جو مائیں دیکھ کے پریشان ہوتی ہیں، اور جب یہ ڈاکٹر صاحبہ جیسے عظیم لوگ اپنے ادارے کے تھرو ان کا علاج کرتے ہیں اور وہ بچے اپنی زندگی کی دوڑ میں شامل ہوتے ہیں تو وہ لوگ انہیں بہت دعائیں دیتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ مخیر حضرات جو ہیں جن کو اللہ پاک نے اس قابل بنایا ہے، جن کو اللہ پاک نے ہر چیز سے نوازا ہے، وہ ڈاکٹر صاحبہ سے رابطہ کریں، ان کے ادارے سے رابطہ کریں اور ان کے ساتھ اس نیک کام میں شامل ہوں، اور تاکہ اسے کمرشلائز کیا جائے، باہر اس کو لا کے اس طرح کا ادارہ اوپن کیا جائے۔ اور انشاءاللہ میں ڈاکٹر صاحب سے پرسنلی اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے، ڈسٹرکٹ لیا کے لیے بھی ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر صاحب آپ وہاں پہ آئیں، ایک اپنا کیمپ لگائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، میرے شہر کے ڈاکٹرز آپ کے ساتھ ہوں گے، تاکہ بہت سارے، اور یہ سب سے بڑی بات جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے کہی کہ زندگی کے کسی حصے میں بھی آپ جو ہیں وہ اس ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ اپنی ڈسیبلٹی کو ان کو بتا سکتے ہیں اور اس کا علاج انشاءاللہ کریں گے۔ تو میڈم انشاءاللہ تعالیٰ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا، بہت اچھا ایک عظیم کام آپ کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے۔ تو ناظرین، اپنے ہوسٹ جاوید اکبر چودھری کو اس کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔